بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم۔ باب پنجم میرا آشیانہ۔ میری امی کو دو چیزیں بہت بری لگتی ہیں، ایک میں اور دوسرا میرا فارغ بیٹھنا۔ میں ذرا دیر کے لیے بھی فارغ بیٹھی ہوں تو امی اپنے 3 میزائل میری طرف پھینکتی ہیں، کھانا کھا لو یا سو جاؤ یا نماز پڑھو۔ اور جب امی کی پسند کے مطابق بات نہ کی جا رہی ہو اور ہمیں سامنے سے اٹھانا ہو تو نماز والا میزائل فوراً داغا جاتا ہے۔ اگر کہو کہ نماز پڑھ لی ہے تو کہتی ہیں سو جاؤ۔ رمضان میں افطاری کی میز پہ بیٹھو تو انتظار کے چند لمحے امی فارغ نہیں بیٹھنے دیتی، کہتی ہیں وضو کر رکھو۔ ایک دن سیم نے تنگ آگے کہا کہ امی آپ کہتی ہیں تو مغرب کی نماز بھی ایڈوانس میں ابھی پڑھ لوں۔ خیر ہم سے امی صفائی کرواتی رہتی ہیں، لیکن کچھ چیزوں کی صفائی مائیں بھی نہیں کروا سکتی۔ ان کے دن بھر کے کام جو اتنے ہوتے ہیں ان کا خیال ہمیں خود رکھنا پڑے گا۔ میں تو رکھتی ہوں، کیا آپ رکھتی ہیں؟ میں آپ کو صفائی کے لحاظ سے کوئی نصیحت نہیں کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ ہوم گرل پڑھ رہی ہیں تو آپ ایک صاف لڑکی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے کچن کے چولہے کے گھمانے والے ناب کے اوپر گریس کی تہ نہیں ہوگی۔ کچن سنک کا اسپنج صاف ہوگا، اس کو آپ ہر کچھ دن بعد تبدیل کرتی ہوں گی، ڈس انفیکٹ بھی کرتی ہوں گی کیونکہ اس پہ کولیفارم بیکٹیریا ہوتا ہے۔ یقیناً ہر 2 ہفتے بعد آپ اس کو بدلتی ہوں گی اور ہر روز مائکرو ویو میں 2 منٹ تک گرم کر کے اس کے جراثیم مارتی ہوں گی۔ آپ پھلوں اور گوشت کی کٹنگ علیحدہ علیحدہ کٹنگ بورڈ پہ کرتی ہوں گی۔ لہسن پیاز جس چھری سے کاٹا جائے اس سے پھل نہیں کاٹتی ہوں گی، اور اگر کبھی کاٹنے پڑ جائے تو اچھی طرح دھو کے اسے سکھانے کے بعد ایسا کرتی ہوں گی۔ آپ کے کچن کے کاؤنٹر ٹاپس صاف ہوں گے۔ روز برتن دھونے کے بعد آپ ایک الگ کپڑے یا صفائن سے ان کو صاف کرتی ہوں گی اور اس کپڑے کو کسی اور چیز کو صاف کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتی ہوں گی۔ چونکہ آپ ایک صاف لڑکی ہیں اس لیے آپ کاؤنٹر ٹاپ کے کونے کھردرے بھی اچھی طرح صاف کرتی ہوں گی۔ ہر ہفتے کیبن کے اوپری سطح کو سٹول پہ چڑھ کے صاف کرتی ہوں گی اور وہاں شیٹ ڈال رکھی ہوگی۔ اگر وہاں مصنوعی پودے رکھے ہوئے ہیں تو ہر ہفتے ان کو دھوتی بھی ہوں گی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ مصنوعی پھلوں کو دھونے کے طریقہ کیا ہے۔ یقیناً آپ بھی وہی کرتی ہوں گی جو میں کرتی ہوں۔ نیم گرم پانی میں ڈٹرجنٹ گھولا، اس میں مصنوعی پھول ڈال دیے اور آدھے گھنٹے بعد نکال کے ان کی پتیاں نرمی سے ذرا سی مل لی اور ان کو نتھاڑ لیا۔ چونکہ آپ ایک سگھر لڑکی ہیں اس لیے میں نہیں مان سکتی کہ آپ کے چولہے اور سنک کی ٹونٹی کے پیچھے کی دیوار پہ چینٹے جمے ہوں گے۔ آپ روز کے روز ان کو صاف کرتی ہوں گی۔ چولہے یا کوکنگ رینج پہ آپ نے فوائل چڑھا رکھی ہوگی، اور اگر ٹرے والا چولہا ہے تو ہر رات ٹرے نکال کے اس کو صاف کرتی ہوں گی۔ آپ کے گھر کے بجلی کے سوئچ بورڈ اور بٹنوں پہ گرد نہیں جمی ہوئی ہوگی۔ ٹونٹی کے ہینڈل مدھم نہیں ہوں گے بلکہ ان کا سٹیل چمک رہا ہوگا۔ ٹونٹی کی پچھلی طرف بھی سامنے والی جیسی چمک رہی ہوگی، ہے نا؟ اوون کے اندر کی شیشے کی ٹرے جو روز آپ کے کھانے کو گھما گھما کے گرم کرتی ہے اس کو بھی آپ نے چمکا رکھا ہوگا۔ اوون، ٹوسٹر، کافی میکرز وغیرہ کو بھی ہر تیسرے چوتھے دن گیلے اسپنج سے صاف کرتی ہوں گی آپ۔ فریج کا ہینڈل بھی صاف ہوگا۔ سنک پہ صابن، کلینر وغیرہ کا ہولڈر یا پیالہ اندر تک صاف ہوگا۔ کوئی بھی آگے اس میں جھانک لے آپ شرمندہ نہیں ہوں گی۔ کچن تو آپ کا صاف ہی ہوتا ہے، بیڈ روم بھی صاف ہوگا۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی چیزوں پہ گرد کی تہ نہیں ہوگی۔ گھر کے کمروں کے دروازوں کے ہینڈل اور کنڈیاں چمک رہی ہوں گی۔ میک اپ بیگ بھی صاف ہوگا۔ اس میں میک اپ گرا ہوا نہیں ہوگا۔ میک اپ برشز بھی آپ کے صاف ہوں گے، آپ ان کو وقتاً فوقتاً دھوتی ہوں گی۔ بھائی مجھے معلوم ہے کہ آپ اتنی سگر ہیں کہ اپنے نازک چہرے پہ لگانے والی چیز کو دھوئے بغیر تو استعمال نہیں کریں گی، اور اپنے ہینڈ بیگز کو تو آپ باقاعدگی سے صاف کرتی ہوں گی کیونکہ یہی تو سارے زمانے کے جراثیم جمع ہو کے پارٹی کرتے ہیں۔ بھائی اتنا تو مجھے یقین ہے کہ آپ ایک صاف ستھری ہوم گرل ہیں۔ یقیناً آپ ریموٹ کنٹرول کے بٹن کی بورڈز، موبائل کے ہینڈ فری سب صاف کرتی ہوں گی۔ مشکل ہوتی ہوگی تو ایئر کاٹن سے ان کے کونوں کھردروں سے میل نکال لیتی ہوں گی۔ الکوہل وائپ سے ان کو سینیٹائز کرتی ہوں گی۔ آپ کے ٹی وی کی پشت پہ گرد نہیں ہوتی ہوگی۔ کوئی ٹی وی ٹرالی کے نیچے جھانک لے اسے جالے اور مٹی نہیں ملے گی کیونکہ آپ ٹرالی ہٹا کے جھاڑو لگانے کی عادی ہوں گی۔ ویسے جھاڑو لگانے میں کتنا مزہ آتا ہے۔
بشرط یہ کہ وہ امی کے ہاتھ سے آپ کی کمر پہ نہ لگے۔ ایک برتن دھونا اور ایک جھاڑو لگا کے ڈسٹنگ کرنا، یہ میرے پسندیدہ کام ہیں۔ صفائی اور پاکیزگی کا احساس، تسکین، تشفی، اس کا اپنا لطف ہے۔ تھکاوٹ بھی تھکاوٹ نہیں لگتی۔ آپ تو خیر مجھ سے زیادہ سگر ہوں گی، اپنے پرس سے رسیدیں اور گند وغیرہ ہفتے کے ہفتے نکالتی ہوں گی۔ پرس بھی زیادہ خانوں والا لیا ہوگا تاکہ ہر چیز اندر آرگنائزڈ ہے نا؟ چونکہ آپ اپنے کچن اور بیڈ رومز، لاؤنج وغیرہ کا اتنا خیال رکھتی ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا باتھ روم نیٹ اور کلین نہ ہو۔ آپ کے گھر میں بھی میرے گھر کی طرح اصول ہوگا کہ اپنے باتھ رومز استعمال کرنے والے کے لیے کوئی چیز تکلیف کا باعث نہ بنے۔ ایگزاسٹ چلا کے یا کھڑکی کھول کے باہر نکلنے کی تلقین کی جاتی ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھی گھر والوں کو غسل کے بعد وائپر لگانے کی عادت ڈال رکھی ہوگی، کیونکہ صاف باتھ روم دراصل خشک باتھ روم ہوتا ہے۔ گیلا باتھ روم کراہٹ امیز ہوتا ہے، چاہے فرش پہ غسل کا پانی ہی گرا ہو، اس لیے آپ اچھی طرح وائپر لگا کے فرش کو خشک کر کے نکلتی ہوں گی۔ آپ کے واش بیسن اور کموڈ کے عقب کی جگہ ویسے ہی صاف ہوگی جیسے آئینہ، بھلے ٹائلز پرانی ہوں اور خوبصورت نہ ہوں لیکن وہ صاف ہوں گی۔ ٹوتھ برش ہولڈر اندر سے ایسا چمک رہا ہوگا کہ آپ بنا کسی جھجک کے اپنا برش اس میں کھڑا کرتی ہوں گی۔ برش آپ نے منہ کے اندر لے جانا ہوتا ہے، اس کو گندے گلاس میں کھڑا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ یقیناً جانتی ہوں گی کہ جراثیم کے لیے گلاس کے پیندے سے اوپر کی سمت سفر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کے باتھ روم کے نل بھی چمک رہے ہوں گے کیونکہ آپ ان کو اسپنج سے رگڑ رگڑ کے ہفتہ وار صاف کرتی ہوں گی، اور جہاں پانی کام نہ کرے وہاں پانی میں سرکہ یا چھوڑے ٹوٹکوں کو اتنے پیسوں میں ایک اچھا ٹوائلٹ کلینر آ جاتا ہے، آپ اسی سے نل کی دھات صاف کر لیتی ہوں گی۔ آپ کی وال کلاکس کے پیچھے جالے بھی نہیں ہوں گے، نہ پردوں کی ریلنگ کے درمیان مکڑیوں نے گھر بنا رکھے ہوں گے۔ آپ الماریوں کے اندر اخبار بچھا کے چیزیں رکھتی ہوں گی، اور اگر ابھی میں آپ کے گھر جھانک لوں تو ان اخباروں کے نیچے کوپیکس اور فنائل کی گولیاں رکھی ملیں گی جو آپ کے کپڑوں کو محفوظ رکھتی ہوں گی۔ چونکہ آپ یہ کتاب پڑھ رہی ہیں تو آپ ایک ہوم گرل ہی ہیں، اس لیے آپ ڈریسر میرر کو بھی ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم گلاس کلینر یا گیلی اخبار سے صاف کرتی ہوں گی۔ اور ہوم گرلز کے گھروں کے آئینے اور شیشے دھندلے نہیں ہوتے، وہ اپنے گدوں کو دھوپ لگواتی ہیں اور دھلواتی ہیں۔ بیڈ وغیرہ کو بھی دھوپ نہ لگوا سکیں تو ان پہ ایسے اسپرے ضرور کرتی ہیں جو مضر صحت نہ ہوں، لیکن بیڈ بگز، بیڈ کے کیڑوں کو ختم کر دیں۔ اور ہوم گرلز کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اسپرے یا تیزاب وغیرہ کرتے وقت ناک کو ڈھانپ کے رکھیں اور ہاتھ بداں ضرور دھوئیں، کیونکہ ہوم گرلز پہلے ہی یہ سب کچھ سیکھ چکی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، مجھے آپ کو صفائی سے متعلق کوئی نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو یہ سب باتیں پہلے سے معلوم ہیں اور آپ ان پہ عمل بھی کرتی ہوں گی، اس لیے آگے چلتے ہیں۔ ہمارا باب پنجم یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔